کیا آپ بھی چاہتے ہیں کہ سب لوگ آپ کی عزت کریں، آپ کے خاندان میں آپ کی عزت ہو، آپ کسی محفل میں جائیں وہاں آپ کی عزت ہو، سب لوگ بولیں کہ یار یہ تو بہت اچھا بندہ ہے، بہت نائس بندہ ہے، بہت اچھی عادتوں والا ہے، آپ کے ماں باپ بھی خوش ہو جائیں، یہ سب کچھ چاہتے ہیں نا؟ چلو میں آج آپ کو ایسے 10 اصول بتاؤں گا جن کو اپنی زندگی میں لا کے، ان کو اپنی عادت بنا کے، کچھ باتیں ایسی بتاؤں گا جن کو آپ کو چھوڑنا پڑے گا، ان کو چھوڑ کے اپنی زندگی کا ایک نیا اپ گریڈ لیول بنائیں، تاکہ آپ کسی محفل میں یا کہیں بھی آپ جائیں تو آپ کی عزت کی جائے۔ السلام علیکم، میرا نام ہے محمد زین اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں دا تھنک آف زین۔ میں آج آپ کو کچھ ایسے 10 اصول بتاؤں گا جن کو اپنی زندگی میں اپنا کے آپ جو ہے نا اپنا لیول اپ گریڈ کر سکتے ہیں، آپ کسی محفل یا اپنے خاندان میں اپنی اتنی عزت بنا سکتے ہیں کہ سب لوگ کہیں گے واہ نائس، بہت اچھا بندہ ہے، بہت اچھی اس کی عادتیں ہیں، بہت اچھی تربیت ہے، اور ماں باپ بھی جو ہے نا بہت خوش ہو جائیں گے۔ تو آپ نے اگر میرے یوٹیوب کا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرو، ویڈیو کو لائک کرو۔ چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی جانب۔ پہلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو 2 بار سے زیادہ کال مت کرو۔ جی ہاں، کسی کو 2 بار سے زیادہ کال مت کرو، خوددار بنو۔ ایک بار کال کی ہے نہیں اٹینڈ ہوئی، دوسری بار کال کی ہے نہیں اٹینڈ ہوئی، بس ختم کر دو۔ اس کی کال آئے تو آپ اٹینڈ کرو، 2 بار سے زیادہ اس کو کال بالکل بھی نہیں کرنا۔ نمبر 2 جو پوائنٹ ہے جو آج کل معاشرے میں ہے، دوستی کو اپنی حد تک رکھو، مطلب زیادہ اس کو جو ہے نا فری مت کرو، ایک فاصلہ رکھو، وقار اپنے کو برقرار رکھو۔ دوستی جتنی زیادہ گہری ہو، تھوڑا سا فاصلہ اس میں ضرور ہونا چاہیے۔ 3 جو پوائنٹ ہے بہت ہی اہم پوائنٹ ہے جو آج کل معاشرے میں چل رہا ہے، جب تک آپ سے بندہ کچھ پوچھے نہ اپنی عقل جو ہے نا مت بانٹو۔ میں نے دیکھا ہے کہ کئی بار میں نے دیکھا ہے محفل میں ایسے بندے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے، ایک دم سے وہ اپنی بات سامنے رکھ دیتے ہیں، اس طرح انسلٹ ہوتی ہے، بندے کی بے قدری ہوتی ہے، بس اس کی بات نہ سنی جاتی ہے نہ مانی جاتی ہے، پھر بندے کو گلٹی فیل ہوتا ہے۔ اس لیے جب تک بندہ آپ سے کوئی پوچھے نا تو اپنی عقل مت بانٹو، خاموش رہو، خاموشی میں کامیابی اور خاموشی ایک بہت گہرا سمندر ہے۔ اپنا اگلا قدم کسی کو بھی نہ بتاؤ، خاموش رہو، خاموشی میں طاقت ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا خاموشی میں کامیابی ہے، خاموشی میں طاقت ہے۔ اپنا اگلا پلان یا اپنی اگلی چال کسی کو بھی مت بتاؤ، دوست ہے، کوئی یار ہے، جو آپ نے پلان اپنا مائنڈ سیٹ بنایا ہوا ہے، آپ اس کو برقرار رکھو، اس کو اپنے تک رکھو، سرپرائز دو سب کو، چپکے سے محنت کرو، دوسروں کو آپ کی کامیابی نظر آنی چاہیے، آپ کی محنت نہیں۔ نمبر 5 جو پوائنٹ ہے بہت اہم پوائنٹ ہے، پیسے کمانے کے راستے تلاش کرو، خود کفیل بنو اپنے آپ کے، خود اپنے مائنڈ سے سوچو، خود جو ہے نا ہر فیصلہ کرو، آپ نے کس طرح پیسے کمانے ہیں، کیا کرنا ہے، نوکری کرنی ہے، بزنس کرنا ہے۔ اور یاد رکھیے گا یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یا تو بزنس کرو، بزنس کرنے کے لیے بھی تھوڑی سی پہلے جو ہے نا محنت اور نوکری کرنی پڑتی ہے، اور میں بھی یہی کہتا ہوں کہ اپنا بزنس ہونا چاہیے، چھوٹا ہو بڑا ہو بزنس ضرور ہونا چاہیے، خود بندہ کفیل بنے، خود آفس، خود جو ہے نا باس بنے اپنے کام کا، وہ کام سب سے زبردست ہو، چلتا بھی، اللہ پاک اس میں برکت بھی دیتا ہے۔ نمبر 6 پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی کی مجبوری نہ بنو، محبت بنو۔ اس لیے میں جو پچھلے پوائنٹ آپ کو بتاتا رہا ہوں، یہ ان سب پوائنٹ کا یہ ایک پوائنٹ ہے کہ کسی کی مجبوری کے رشتے میں نہ گھسے رہو، خود کو زبردستی کہیں مت گھساؤ، خود جو ہے نا ایک لیول بناؤ اپنا، کسی کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ بھی ہو۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، منتیں کرتے رہتے ہیں یا جو ہے نا زبردستی ان رشتوں کے اندر گھستے رہتے ہیں، جو آپ کو بلائے بسم اللہ، جو نہ بلائے زبردستی مت جاؤ، اس طرح بہت بندے کی انسلٹ ہوتی ہے اور یہ پوری زندگی پھر ایسے ہی رگڑے کھاتا رہتا ہے۔ اور 7واں جو پوائنٹ ہے، کسی کو خوش کرنا ضروری نہیں ہے۔ آج کل کیا ہو رہا ہے کہ ہم اوروں کو خوش کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، یار میں یہ کام کروں گا فلاں بندہ خوش ہو جائے گا، یا جو نوکری کرنے والے ہیں یا ہم جو نوکری کرتے ہیں، ہم اپنے باس کو خوش کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، ساتھ والا بندہ کم کام کر رہا ہے تو ہم زیادہ کام کرتے ہیں، بس اوروں کو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے لگے ہوئے، خود جو ہے نا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ اس لیے خود کو خوش رکھو، دیکھو تم میں کون سی چیز تمہیں خوش رکھنے والی ہے۔ سب سے پہلے آپ اپنے رب کی عبادت کرو، 5 وقت کی نماز پڑھو، قرآن پاک کی تلاوت کرو،
سورہ یاسین کی تلاوت کرو. سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے. تو ان کو فالو کر کے اپنے آپ کو خوش رکھو. اپنے آپ کو کوئی کیا سوچتے ہیں کہ سال میں چھوڑو یار، ہم اوروں کو خوش کرنے میں لگے ہوں، اپنا پتہ ہی نہیں. نمبر آٹھواں جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ خود کی سوچو، خود کی سنو، دل کی سنو، دنیا کی نہ سنو. جو تم کو صحیح، تمہارا دماغ یہ کہہ رہا ہے ہاں یہ کام صحیح ہے، ہاں یہ بزنس صحیح ہے، وہ تم کرو. ہاں یہ قدم اٹھاؤں گا تو میں ٹھیک رہوں گا. دنیا کی سنتے رہو گے تو کوئی کیا بولے گا، کوئی کیا بولے گا، ہمارا جو ہے نا ستیہ ناش ہو جاتا ہے. اس لیے خود کی سنو، ٹائم دو خود کو، اکیلے میں بیٹھو، سوچو ہاں یہ میں فیصلہ کرنے لگا ہوں تو میں کیسے کروں. 9واں پوائنٹ ہے کم بولو، رازدار رہو، خاموشی میں طاقت ہے. یہ سب باتیں ایک ہی ہیں، سب باتیں میں آ کے ایک بات ہو جاتی ہے کہ کم بولو. خاموشی بہت گہرا سمندر ہے، بہت زبردست طاقت ہے. خاموش رہو، کم بولو. تو بولنے سے پہلے ضرور سوچو کہ میں جو بول رہا ہوں کہیں وہ میرے جو الفاظ ہیں ان کا چناؤ کہیں غلط تو نہیں ہے. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. ہم لوگ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ بولنے سے پہلے بس ٹھیک تھا، ہماری اگلے بندے کا بھی ستیہ ناش اور اپنا بھی ستیہ ناش. ہمارے الفاظ ہمارے کردار کی پہچان ہے. ہماری تربیت پہ جو ہے نا بات اٹھتی ہے جب ہمارے منہ سے الفاظ نکلتے ہیں. ہماری تربیت پہ ڈائریکٹ بات ہوتی ہے، ہمارے ماں باپ کی تربیت پہ کہ فلاں کا بیٹا ایسے بات کی، کیسی تربیت دی ہے اس نے. آخری پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ویڈیو ہماری اچھی لگی ہے تو ہمیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کر کے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کہیں میں نے کچھ غلط تو نہیں بولا. تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.